بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیغام مناجات سیریز کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے اور اب تک متعدد اہم باتیں آپ کی خدمت میں دعا سے متعلق عرض کی جا چکی ہیں۔ آج مجھے دعا کی قبولیت کے شرائط مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ دیکھیے، ہم سب دعا کرتے ہیں، کوئی آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو دعا سے مستغنی ہو۔ ظاہر ہے ہم مخلوق ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ساری چیزوں کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں، لیکن ایک سوال ہمیشہ دل میں ہمارے رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو آج کا بیان اسی سوال کا جواب ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ شریعت میں اور احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک شرط تو یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگی جائے، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر دعا مانگی جائے، یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ اور قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں اور قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں تو جگہ جگہ ہمیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ دیکھیے، مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی وسیلہ، اور اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں اور تاریکیوں میں کس یقین کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طریقے سے وہ لگ کر وہ دعا کر رہے تھے، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ فنادى في الظلمات الا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں کہ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر اس کے بعد سمندر کا اندھیرا اور تاریکی، کتنی تاریکیوں میں اور کتنے اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اور لا الہ الا انت سبحانک، جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو غم سے نجات عطا کی۔ اور اب یہاں پر یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اندھیروں میں ان کی جو دعا کو قبول کیا، تو کیا یہ دعا قبول کرنا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا؟ کیا یہ صرف انہی کی خصوصیت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنا احسان فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت کریمہ کے ذریعے دعا مانگنا صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آیت کریمہ کے ذریعے دعا مانگنا، ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنا، یہ یونس علیہ السلام کی صرف خصوصیت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طریقے سے نجات دیتے ہیں مومنین کو۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دل لگا کر توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آج اگر یہی کوئی آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے تو ہم جس طرح یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر رہے ہیں، ہم عام مومنین کی دعا کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے میں نے پچھلے اس میں بھی عرض کیا تھا کہ رزق حلال کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ حرام لقمہ اگر جائے گا پیٹ میں تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح یقین کامل، کیا مطلب؟ کہ میں جو دعا کر رہا ہوں اس دعا پر یقین ہو میرا کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ظاہری طور پر جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، ظاہری طور پر آگ سے بچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، اور مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ نمرود سے مقابلہ ہو رہا ہے، وقت کے بادشاہ سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہتے ہیں، لیکن صرف اور صرف آپ کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد، آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین، تو نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہیں اور دوسری طرف بڑی بڑی طاقت اور بڑی بڑی قوت والے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی حسبی اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دیے اور نمرود کو اور اس کے ماننے والوں کو اللہ نے تباہ و برباد فرما دیا۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، جتنا گناہوں سے بچے گا
اتنا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی گناہوں میں بھی مبتلا رہے، گناہوں کا بھی مرتکب رہے، گناہوں کا بھی ارتکاب کرتا رہے اور اس کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ اور ایک بات میں اور بھی میں عرض کر دوں، بات اصل میں یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بات آگے کسی نشست میں اور کسی مجلس میں آ جائے گی کہ دعا کی قبولیت کا کیا مطلب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں زبان سے الفاظ نکلے دعا کے اور اگلے ہی لمحے جو ہے وہ دعا قبول ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو 40 سال کے بعد قبول کیا، تو انبیاء علیہ السلام سے زیادہ اللہ کا پیارا کون ہو سکتا ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو بھی اپنی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ تو یقین کامل ہوں، گناہوں سے انسان حتی الامکان بچے۔ اور ایک اور سب سے بڑی وجہ ہمارے دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں جو اس وقت جو ہمارے حالات جو چل رہے ہیں، وہ حالات یہ چل رہے ہیں کہ عام طور پر ہر دوسرا آدمی قطع رحمی کے گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ ہر دوسرا آدمی قطع رحمی کے گناہ میں مبتلا ہے۔ کسی کی بھائی کے ساتھ نہیں بن رہی، شوہر کی بیوی کے ساتھ نہیں بن رہی، کزنوں کی آپس میں نہیں بن رہی، خون سگے رشتہ داریاں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بائیکاٹ چل رہا ہے اور ایک دوسرے کے چہرہ دیکھنے کے اور شکل دیکھنے کے روادار نہیں۔ ایک خون، ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کی اولاد، لیکن اس دنیاوی لالچ کی وجہ سے اور دنیاوی مفادات کی وجہ سے سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، اور آدمی کسی سے سال بات نہیں چل رہی۔ کم سے کم اتنا تو آدمی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ مشینی دور ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ مصروفیت کا ہر آدمی مشین کی طرح مصروف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سہولت دے دی ہے، اب ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ آئی فون ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے۔ بھائی کم سے کم آپ موبائل پر ہلو ہائے تو کر سکتے ہیں، آپ موبائل پر تو خیریت لے سکتے ہیں، آپ موبائل پر تو کسی کی خوشی غمی میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اتنا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ جس سے ہمارا سگا رشتہ نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ اس کا سگا رشتہ دار ہے، اور جو سگی رشتہ داریاں ہیں اور جو قریبی تعلق والے ہیں ان کے ساتھ ہماری قطع رحمی ہے، ان کے ساتھ ہماری بات چیت بند، بول چال بند، سلام دعا ختم، آنا جانا ختم۔ آپ مجھے بتائیں کہ زندگی میں کیسے سکون ملے گا، زندگی میں کیسے برکت ملے گی، زندگی میں کیسے راحت ملے گی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے تو سب سے پہلے جو ہے صلہ رحمی کی ہم کوشش کریں، اور جو قطع رحمی ہے اس گناہ سے ہم بچیں۔ جن لوگوں سے ہم نے قطع تعلق کیا ہوا ہے ان سے ہم سلام دعا کریں، ان کی خوشی غمی میں ہم شریک ہوں، ان سے وقتاً فوقتاً ہیلو ہائے کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ ان کے اندر گھسے رہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن وقتاً فوقتاً ملاقات کرنا، خوشی غمی میں شریک ہونا، دکھ درد میں ان کے سر پر کھڑے ہونا، ان کو کوئی تکلیف ہے تو ان کی تکلیف کو دور کرنا، یہ تو میں کر سکتا ہوں، یہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کر سکتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ ہمارا سگا رشتہ دار ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا ثواب دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے تو قطع رحمی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرائط کا لحاظ اور اس کا پاس رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی رعایت رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جب ہم ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔